بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی معذور لڑکی سے ہوئی تھی جو چل نہیں سکتی تھی۔ زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی، کبھی ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ بنتی تھی مجھ پر۔ میں اپنی زندگی سے مطمئن تھا۔ رات کے وقت مجھے کھانا کھانے کے بعد نیند جلدی آ جاتی تھی۔ میں بھی اب تھکاوٹ محسوس کرنے لگا تھا اور پتہ نہیں کیوں جلد ہی پرسکون نیند سو جاتا تھا۔ صبح اٹھ کر وہی کام کاج، گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہوتی تھیں۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے شادی کے شروع میں تو کام کرنے میں مشکل پیش آتی، مگر جلد ہی مجھے عادت پڑ گئی۔ ان سب کاموں میں اکثر اس کی مدد کرتا تھا۔ میری بیوی بہت ہی پرہیزگار تھی۔ میری ایک بہن تھی جو کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال رکھتی تھی۔ دن بھر وہ لوگ کام کرتے ہوئے یا باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ان کا دن اچھا گزر جاتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھا۔ میری بیوی معذور تھی مگر بہت نیک صفت عورت تھی۔ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرا ایک دوست بہت دن سے مجھے اور میری بیوی کو کھانے پر بلانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے اپنی بیوی کی معذوری کے بارے میں بتایا تو وہ ششد رہ گیا اور مجھے کہنے لگا، یار تو نے اچھا کام کیا کہ ایک بے سہارا کا سہارا بنا ہے، مگر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو ساری عمر کیسے بھابھی کو سنبھالے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، مجھے اچھا لگتا ہے میری بیوی کی مدد کرنا، اور جتنی وہ پرخلوص ہے میں تو بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو ہی دوپہر کے کھانے پر مدعو کر لیا تھا، اور جب شام کو گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ آج میرا ایک دوست کھانے پر ہمارے گھر آئے گا، میری بیوی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کا دوست ہمارے گھر آئے گا۔ میں ابھی نند کو کہتی ہوں کہ کچھ اچھا سا کھانے کے لیے بنا لے، اور اس نے مجھے کہا اور میری بہن کے پاس چلی گئی۔ میری بیوی اور میری بہن سلیمہ کل کے لیے کھانے میں جو بنانا تھا اس کے بارے میں لسٹ بنانے لگی۔ میں بھی اپنے کام میں سلسلے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو میری بیوی اور بہن کھانے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کی ویل چیئر کی آواز آئی، میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا تو میری بیوی کمرے میں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی میں اس سے کوئی بات کرتا کہ اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے بہت گہری نیند آئی اور پتہ نہ چلا کہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی قرآن پاک پڑھ رہی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اتنی نیک صفت بیوی سے نوازا۔ میں اٹھا اور نہا کر اپنے کام پر جاتے جاتے اپنی بیوی کو یاد دہانی کروا گیا کہ آج دوپہر کے کھانے پر میرا دوست ضرور آئے گا۔ میری بیوی نے کہا، ارے آپ پریشان نہ ہوں، مجھے یاد ہے اور کھانا بھی بن جائے گا۔ میں بھی اپنی بیوی کی بات سن کر مطمئن سا اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ دوپہر میں میرا دوست میرے ساتھ ہی میرے گھر آ گیا۔ میں گھر پر آیا تو مجھے میری بیوی نے نہیں نظر آئی۔ میں نے اپنی دوست کو بیٹھک میں بٹھا دیا اور خود میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنی بیوی کو تلاش کیا تو مجھے وہ نماز پڑھتی نظر آئی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا، تب تک وہ نماز پڑھ چکی تھی۔ میں اپنے دوست کے آنے کی اطلاع کی اور خود آ کر اپنے دوست کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی بیٹھک میں آ گئی۔ میرے دوست سے سلام کیا، مگر جب اس نے نظر اٹھا کر میری بیوی کو دیکھا تو اس کا چہرہ پھک پڑ گیا۔ میری بیوی سلام کر کے جا چکی تھی، مگر میرے دوست کی نظر ابھی بھی جیسے دروازے پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے، تم ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو تب میرے دوست نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا، نہیں بس ایسے ہی، اچھی ہے بھابھی۔ میں نے بھی بات کو زیادہ نہیں بڑھایا۔ میرا دوست کھانا کھا کر چلا گیا، مگر وہ جاتے ہوئے مجھے مسلسل کسی الجھن میں لگا۔ میں نے اگلے دن اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں یار، بس ایسے ہی کچھ کام یاد آ گیا تھا مجھے، اسی لیے جلدی آ گیا تیرے گھر سے۔ میں نے بھی اس کی بات کا یقین کر لیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ مجھے ایک فون آیا۔ وہ فون پولیس کا تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے فون اٹھایا تو ان لوگوں نے مجھے تھانے بلایا۔ میں پریشان سا ہو گیا کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے جو مجھے تھانے بلایا ہے۔ میں شام کو گھر جانے سے پہلے تھانے چلا گیا۔ وہاں جا کر میں نے ایک حوالدار سے پوچھا مجھے کیوں بلایا ہے، تو انہوں نے
اس نے مجھے بلانے کی وجہ بتائی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے، یعنی کہ ہمارے حفاظتی ادارے اتنے احمق بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کی تھی۔ اس حوالدار نے بتایا کہ میری بیوی جسم فروشی کرتی ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے۔ میں نے اس بات کو سننے کے بعد ایک تیکھی نظر اس حوالدار پہ ڈالی اور اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، صاحب میری بیوی معذور ہے اور وہ اٹھ کر چل تو سکتی نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس حوالدار نے کہا، ہمیں خبر ملی ہے اور خبر پکی ہے، اور اب تم خود ہی اس بات کو تسلیم کر لو اور اپنی بیوی سے کہو کہ یہ کام چھوڑ دے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔ میں اس کی باتیں سن کر پریشان ہو گیا اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے گھر واپس آنے لگا۔ راستے میں بار بار ہی سوچ رہا تھا کہ یہ پولیس والا جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ جھوٹ کیوں بولے گا؟ میں اب عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اسی آسنا میں اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پر بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کھانا کھایا، مگر میرا ذہن ابھی تک حوالدار کی باتوں میں ہی الجھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ آج ایک عجیب واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ میری بیوی میری بات کی طرف متوجہ ہوتی ہوئی بولی، کیا ہوا ہے آج؟ میں نے کہا کہ آج ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ میری بیوی یعنی تم غلط کام کرتی ہو۔ میں نے تو اسے بہت غصہ سے کہا کہ میری بیوی بہت فرشتہ صفت عورت ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں باتیں سننے کے بعد میری بیوی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے کہا کہ کھانا کھایا تو تھکن کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی اور میں کروٹ لے کر سو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میری بیوی اور میں پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرا دوست دکھا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ میں نے پھر بھی آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا تو وہ مجھ سے مصافحہ کر کے آگے چلا گیا۔ میں نے بھی زیادہ زور زبردستی کی بات کرنے کی کوشش نہ کی اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ شام کو جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہلے سے پولیس اور موجود تھی۔ میں نے پریشان ہو کر ادھر ادھر جمع لوگوں کو دیکھا۔ میری بیوی اور بہن مجرم بنی کھڑی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر پولیس والوں سے پوچھا، آخر کیا ماجرا ہے؟ تب پولیس والے نے کہا کہ تم اپنی بیوی سے جسم فروشی کا کاروبار کرواتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ کام کرواتے ہوئے؟ میں تو اس الزام پر تڑپ اٹھا اور آگے بڑھ کر پولیس والے کا گریبان پکڑ لیا اور اسے مارنے لگا کہ میری بہن نے اور دوسرے پولیس والوں نے پکڑ لیا۔ میری بیوی رو رہی تھی، اور کیوں نہ روتی، آخر اتنی ذلت جو ہوئی تھی ہماری۔ میں نے پولیس والے کو کہا کہ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر پولیس والے نے کہا، اتنی غیرت آ رہی ہے نا تجھے تو اپنی اس بیوی کو سنبھال کر رکھ، ورنہ اگلی بار یہ ہمارے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جائے گی۔ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور پولیس والے کو کہا کہ تمہیں میری بیوی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ جو چل کر ایک کام تک نہیں کر سکتی تو کیسے کیسے یہ کام کرتی ہوگی؟ تم خود سوچو۔ میری بات سن کر اس پولیس والے نے کہا، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تیری بیوی کے بارے میں جاننے کا، سمجھا، مگر جو کہہ کر جا رہا ہوں وہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لو، ورنہ اگلی بار میں تجھ سمیت سب کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دوں گا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سن کر اپنے گھر میں آ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کون ہے جو ایسے غلط الزامات لگا رہا ہے اور ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کہیں یہ تمہارے ساتھ کسی رشتہ دار کا کام تو نہیں ہے؟ بیوی میرے سوال پر چونک اٹھی اور کہنے لگی کہ نہیں، ایسا کوئی کیوں کرے گا، اور میرے سارے رشتہ دار اس شہر میں دور رہتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی کی بات سنی اور کہا، پھر آخر کون ہے جو یہ کر رہا ہے؟ میں اپنی ہی سوچوں میں نہ جانے کیا کیا اندازے لگا رہا تھا۔ میں ایک نقطہ نظر سے ہر اس شخص کو اس بات کا ذمہ دار سمجھ رہا تھا جو کہ میری نظر میں تھے، مگر مجھے ابھی تک وہ بندہ نہیں مل رہا تھا جو کہ اتنا گرا ہوا کام کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی بیوی اور اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا جو خود بھی سوچوں میں گم تھیں۔ میں نے سوچا کہ ان کو مزید پریشان نہ کیا جائے،
اس لیے میں اٹھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لگا لو۔ میری بات سن کر وہ لوگ کھانا لگانے چلے گئے، مگر میں ابھی بھی اپنی سوچوں میں قید تھا۔ مجھے اس الجھن کا کوئی بھی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن میں نے سڑک سے گزرتے ہوئے اپنے اسی دوست کو دیکھا تو سوچا کہ اس سے اپنے مسئلے کا ذکر کروں، ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے کوئی حل بتا دے۔ میں نے یہ سوچ کر اس کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرا دوست مجھے دیکھ کر آج پھر نظر چکرا گیا۔ میں نے کہا یہ بات آج واضح طور پر محسوس کی جاتی، مگر فی الحال یہ بات اہم نہیں تھی۔ ہم نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا کہ یار تم کہاں گم رہتے ہو، نہ کوئی بات نہ کوئی ملنے کا پروگرام، کہاں رہتے ہو آج کل؟ میرے سوالوں پر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ہے، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کچھ نہیں، تم بتاؤ آخر کیا کام یاد آ گیا آج جو مجھے یاد کر لیا؟ میں نے کہا کہ کوئی کام نہیں، بس مجھے لگا کہ تمہارے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے میری بات سن کر کوئی خاص تاثرات اظہار نہیں کیا۔ میں نے اسے ایک بار پھر مخاطب کر کے کہا بتاؤ اچھا نہیں لگا نا میرے بات کرنا؟ تو اس نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، مگر تم ایک بات سچ سچ بتانا۔ میں نے کہا کہ ہاں پوچھو کیا بات ہے؟ وہ مجھے گہری نظر سے دیکھنے لگا اور بولا یار تم ایک اچھے لڑکے ہو، اچھا کماتے ہو، شکل و صورت کے بھی اچھے ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تم نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی؟ اپنے دوست سے اس وقت اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے اس سوال کا؟ تو میرے دوست نے کہا کہ یہ بتاؤ کیا وجہ تھی کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کی؟ میں نے کہا کہ بس مجھے اچھی لگی، وہ کوئی آسرا نہیں تھا، اس کا نام کے رشتہ دار تھے جو یہاں رہتے تھے، مجھے بھی ایک مخلص ساتھ کی ضرورت تھی، اسی لیے وہ میری زندگی میں میری ہمسفر ہے۔ میں نے ایک جذبے سے کہا۔ وہ میرا منہ دیکھنے لگ گیا۔ میں نے اسے خود کو تکنا پا کر پوچھا کیا بات ہے جو تم مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو؟ میرے دوست نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور کہنے لگا بس ایسے ہی پوچھ لیا میں نے۔ کہا اچھا اب میری بات سنو، میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر بولا کہ کیا بات ہے؟ تو میں نے اس سے بتایا کہ ایک پولیس والا تیری بھابھی کے کردار کو مشکوک کہہ رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا تو تم نے کیا کیا پھر؟ میں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس مگر یار میں بہت پریشان ہوں کہ آخر کون ہے جو تیری بھابھی کے بارے میں ایسی خبریں پھیلا رہا ہے۔ میرا دوست بولا کہ تمہیں پولیس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کون ہے جس نے ان سے یہ مخبری کی ہے۔ میں نے کہا میں نے پوچھا مگر وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہے وہ اس کی فکر چھوڑ دو اور اپنی بیوی کو سنبھالو۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یار تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری بھابھی ایسا کر سکتی ہے؟ میں نے جیسا ایک سوال داغا اس پر میرے دوست نے کہا کہ کیا کہہ سکتا ہوں، مگر یہ بات کافی عجیب تھی کہ کون ہے تمہارا دشمن جو یہ سب کر کے تمہیں بدنام کرنا چاہ رہا ہے۔ میں اور میرا دوست تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا دعا کرو کہ ہم پر سے یہ مصیبت ٹل جائے اور اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ میری بیوی مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپریشن نہ ہو۔ میں خاموشی سے بغیر کھانا کھائے سونے لگا۔ میری بیوی نے مجھے سوتا دیکھا تو کہا آپ کھانا تو کھا لیں، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آج مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر مجھے بیوی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تمہیں کیا ہوا ہے، ایسے پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ میں اچانک سوال پر وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسلنے لگی اور بولی نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ کھانا کھا لیں اور پھر سو جائیں۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں ہے اور تم کھانا کھا لو۔ میری بیوی نے کہا نہیں آپ کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے اپنی بیوی کی محبت دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا اچھا لے آؤ۔ پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں اپنے کام پر جا رہا تھا کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ جیسے لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر میں نے اپنا وہم سمجھا اور اپنے کام پر جانے لگا۔ ابھی میں سڑک پر تھا، مجھے میرے دوست نے مجھے آواز دی کر روک لیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک بات بتانی ہے تجھے۔ میں نے کہا ہاں بولو کیا بات ہے؟ میرے دوست نے کہا یہاں نہیں کہیں اور بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔
میں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو یہ ایسا کہہ رہا ہے۔ میں اور وہ ایک ہوٹل پر بیٹھ گئے اور میں نے تمہید سے بات باندھتے ہوئے کہا کہ یار کیا بات ہے، بتا دے اب، مجھے اب بے چینی ہونے لگی ہے۔ میرے دوست نے کہا یار ایک دوست ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ تجھے اچھے برے سے بچاؤں اور تجھے نیک راہ پر لگاؤں۔ مجھے ایک دوست کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، میں نے کہا کہ یار کیا بات ہے، بول دے، پہیلیاں نہ بجھوا۔ میرے اصرار پر میرے دوست نے کہا کہ میرے دفتر میں کام کرنے والا ایک آدمی جسم فروشی کے اڈے پر جاتا ہے اور وہاں بہت سی عورتیں چند پیسوں کے لیے اپنے جسم کے ساتھ اپنے نفس کو بھی کچل دیتی ہیں۔ میں نے اپنے دوست کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یار تو یہ ساری باتیں مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ میرے دوست نے کہا کہ ارے بھائی تو پہلے پوری بات تو سن لے میری۔ میں نے کہا کیا سنوں، تو بات تو بتا نہیں رہا، بس پتہ نہیں کیا کیا کہے جا رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا۔ میرے دوست نے کہا کہ یار اچھا میری بات تحمل سے سن۔ میں نے کہا اچھا بول۔ میرے دوست نے کہا کہ اس جگہ پر ایک عورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ اس بس میں ہی آتی ہے، وہاں دن میں تو اس کا سایہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ میں اپنے اس دوست کی باتیں بہت ہی بیزاری سے سن رہا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنے دوست کو کہا کہ مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تو میرے دوست نے کہا کہ اس کے لیے کہ تو آج رات میرے ساتھ وہاں چل۔ میں نے غیر یقینی طور پر اپنے دوست سے کہا کہ یار مجھے نہیں جانا اور اب یہ باتیں بند کرو، میں ویسے بھی بہت پریشان ہوں یار، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ میں نے اپنے دوست پر ایک غسیلی نظر ڈالی اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، اور میں اٹھ کر اپنے کام پر چلا گیا۔ مجھے ابھی تک اپنے دوست کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کوئی تو بات ہے جو وہ مجھے بتا رہا ہے، مگر وہ بتا نہیں پا رہا۔ میں نے اپنے ذہن میں ان ساری سوچوں کو نکالا اور اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ شام کو جب میں گھر جا رہا تھا تو میرے دوست چائے پی رہا تھا ہوٹل پر۔ مجھے اس کو دیکھ کر صبح والی بات یاد آ گئی۔ میں نے اس سے بات نہ کرنا ہی مناسب سمجھا۔ میں گھر آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ اگلے دن میں کام پر جا رہا تھا تو میرا دوست بھاگتا ہوا میرے راستے میں آیا اور مجھے کہنے لگا یار کب سے آواز لگا رہا ہوں تو سن ہی نہیں رہا، مجھے ایک کام تھا تجھ سے۔ میں نے اسے کہا کہ یار کیا بات ہے، جلدی بول۔ تو اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور میرے آگے کر کے بولا کہ یہ دیکھ۔ میں نے جھنجھلاہٹ میں سے فون اس کے ہاتھ سے لیا اور دیکھنے لگا۔ ایک پل مجھ سے میرے پیروں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ کسی نے مجھے تختہ دار پر چڑھا دیا ہے اور وہ میری ہی بیوی تھی جو کسی کے ہاتھوں کو کھلونا بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، جس پر اتنا اندھا اعتماد کیا، جسے تحفظ دیا اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ میں اپنی حواسوں میں نہیں تھا۔ میں گزرنے کے قریب تھا جب میرے دوست نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ میری آنکھوں کے کنارے نم ہو رہے تھے کہ وہ سب کیوں ہوا۔ میری بیوی تو بہت نیک تھی، مگر یہ سب میرے دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ میرے گھر کھانے پر آیا تھا تو تب ہی میری بیوی کو پہچان گیا۔ یہ کوئی نیک ویک لڑکی نہیں ہے، یہ ایک جسم فروش عورت ہے۔ اور میرا دوست نے کہا کہ یار میں کل صبح جس عورت کا تجھے بتا رہا تھا وہ یہی ہے، یہ رات میں اس محل کی جان ہوتی ہے۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ میں نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری بیوی جب کمرے میں آئی تو مجھے آوازیں لگانے لگی، مگر میں سویا ہوا بن گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیوی سے سوال کروں۔ مجھے لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ رات کو میری بہن نے مجھے کھانے کے لیے اٹھایا۔ میں اٹھا اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد اپنی بہن سے بولا کھانا یہیں لا دو۔ وہ کھانا لے کر آئی۔ میں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے میری دوست کی بات یاد آ گئی کہ یہ لڑکی رات میں اسی محفل کی جان ہوتی ہے۔ میں نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور کھانا بیڈ کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کمرے میں آئی تو مجھے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ میری بیوی بھی یہی سوچی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اتر کر چلنے لگی۔ میں تو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا
کہ میری بیوی اپاہج نہیں ہے، مگر یہ ناٹک کیوں کیا اس نے میرے ساتھ؟ میری بیوی نے الماری سے ایک بھڑکیلا سا سوٹ نکالا اور اسے بدل کر خوب اچھے سے تیار ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور بدنام ہے جگہ پر جا رہی ہے۔ میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے ظاہر ہو کہ میں جاگ رہا ہوں۔ میری بیوی ایک الوداع نظر مجھ پر ڈالے باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے فون کر کے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے آج رات اس جگہ جانا ہے، تو وہ آ گیا۔ ہم دونوں اس جگہ پر پہنچ گئے۔ میں نے آج بھی پہلی بار یہ جگہ دیکھی تھی۔ یہاں رات کے اس پہر بھی دن کا سما تھا۔ ہر طرف نفس پرست مرد اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مگن تھے۔ میرے دوست نے کہا، رک، میں آتا ہوں۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں میرا دوست آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اوپر سے بائیں ہاتھ والا کمرہ ہے، جا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ میں نے اپنے بوجھل دل کے ساتھ قدم اوپر کی طرف بڑھا دیے۔ مجھے شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اوپر جا کر میں نے ایک دروازہ دیکھا اور رک گیا۔ اگلے لمحہ میں نے دروازے کو آگے کی طرف دھکا مارا تو وہ کھل گیا۔ میری نظر جیسے ہی سامنے موجود ہستی پر پڑی، میری پلکیں چھپکانا بھول گئی تھی۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی کسی اور کی باہوں میں تھی۔ نظریں ملیں، مگر اگلے لمحے میں بھاگتا ہوا اس جگہ سے باہر آ گیا۔ پیچھے میرا دوست آوازیں دیتا رہ گیا، مگر مجھے اب رکنا مناسب نہیں لگا۔ میں اپنے کام میں گھر چلا گیا اور ایک سوال مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ آخر کیوں کیا میری بیوی نے میرے ساتھ ایسا؟ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی بھی مجھے دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ میں نے کہا، خبردار، اگر تم نے ایک قدم بھی میرے گھر کی دہلیز پر رکھا تو میرے الفاظ سن کر وہ وہیں رک گئی اور مجھے کہنے لگی کہ ایک بار میری بات سن لے۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں نے یہ سب اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کیا تھا اور میں ان کو سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور بار بار آپ سے بھی مدد نہیں مانگ سکتی تھی۔ میں یہ سب شادی سے پہلے بھی کرتی آ رہی ہوں اور میں یہ سارا پیسہ ان کو دیتی ہوں۔ میں نے طیش میں آ کر اس سے کہا کہ تم نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کر دیا۔ اتنا گر گئی تھی تم اور میرے سامنے مجرم بنے کھڑی ہوئی تھی، اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، مگر میرے لیے اس کا گناہ معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں اسے معاف بھی کر دیتا تو کیا دلیل تھی کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرتی؟ میرے ساتھ نہ جانے کب سے یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ میں تو اپنی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، مگر میں نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ میں اب یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے ہی طلاق دے دی تھی۔ وہ غیر یقینی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، اور میں نے یہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ تم جیسی مکارہ عورتیں اس جگہ پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے وہ شہر چھوڑ دیا کیونکہ میں لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ میری ایک بہن تھی، وہ بھی بدنام ہو جاتی، اس لیے میں منظر سے ہی ہٹ جانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر اپنی بہن کی شادی کر دی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر گیا تھا۔ میں نے دوبارہ عورت ذات پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کی تھی، اور اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی کہ کسی پر اعتماد کر سکوں۔ دوبارہ پلٹ کر میں نے اپنے سابقہ بیوی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے، اور نہ ہی میں نے خود شادی کی تھی۔ جب اداس ہو جاتا ہوں تو بہن سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ کیا میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے کر صحیح کیا تھا، یا مجھے اسے ایک موقع اور دینا چاہیے تھا؟ اپنے ماں باپ کا پیٹ پالنے کے لیے میری بیوی نے جو راستہ چنا تھا، کیا وہ صحیح تھا، یا اسے مجھے سے مدد لینی چاہیے تھی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔